جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز زندگی، آپ کے گفتار، آپ کے کردار، آپ کے اقوال و افعال کو اپنے زندگی بنائیں گے، اس کا نام ہوگا اعمال. یعنی اللہ کی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں یہ بنتے ہیں اعمال. تو پھر اگر ہم یہ ان کو اپنا مأخذ بنائیں گے، مشرف بنائیں گے، اپنا بچھونا بنائیں گے، اوڑھنا بنائیں گے، اپنا مقصد زندگی بنائیں گے، تو پھر ہمیں کامیابی سے دنیا کا کوئی طاقت روک نہیں. کامیابی ہماری مقدر ہوگی، اور وہ بھی وہ کامیابی جس کو قرآن مجید نے کہا فقط فاز فوزا عظیما، وہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی جو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. جس طرح مجھے علامہ اقبال کا یہ جملہ یاد آ جاتا ہے، اس عاشق رسول نے، علامہ اقبال نے قرآن کے بارے میں کیا کہا، سنیں آپ اس کی درد دل بھی سنیں. فرمایا اگر ہمیں خواہی مسلمان کی کل، گر ہمیں خواہی مسلمان کی تن ممکن جس قرآن کی تن. اگر ہمیں مسلمان ہو کے زندہ رہنا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ملک کی باتوں کو سنبھالنا ہے، ایک معاشرہ اسلامی ہم زندہ رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر میرے بھائیوں امریکہ کی طرف ہمیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں روس کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں یورپ کی طرف کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں. تو پھر ہمیں اگر دیکھنا ہوگا تو ہمیں مدینہ کے طرف حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی طرف دیکھنا ہوگا، اور اللہ کی عظیم الشان قرآن کی طرف. اس کے بغیر تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ کا قرآن ہو، میرے نبی کی فرمان ہو، یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو اعمال ہو جاتے ہیں. جب یہ تینوں پر مل جاتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں خدا عرش پر تمہاری کامیابی کا ضمانت دے سکا ہوں. والعصر ان الانسان لفی خسر، امریکہ والے خسارت میں ہیں، یورپ والے خسارت میں ہیں، شرق و غرب والے خسارت میں ہیں. میرے رب خسارت سے، نقصان سے، تباہی سے، بربادی سے کون بچا ہوا ہے؟ کس نے نجات حاصل کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک لفظ میں فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو پڑھا پڑھایا اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دستور کو اپنایا، یہ ہو گیا اعمال. جب اعمال بن گیا، کیا کہا کسی نے؟ ارے عمل سے زندگی کرتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل
سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نہ نار سے بنے ہیں نہ نور سے بنے ہیں، ہماری فطرت خاکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم کو یہ بنی آدم خاک سے پیدا کر دیا، ہم خاکی ہیں۔ یہ تو اللہ کا کروڑوں احسان ہے ہم پر کہ ایک ناقدر مٹی خاک کو اللہ نے لوگوں ڈالا، جبریل سے بھی بڑھ کر اس کو مقام دیا۔ یہ تو میرا گھر کا فیصلہ ہے، وگرنہ ہم کون ہیں؟ آپ اللہ کی کتاب کھول دو، میرے کہاں قرآن ہو آپ کے بغل میں، اور میری نبی کی اعمال ہو جس کو میرے نبی کی افعال ہو جس کو افعال صالحہ کہتے ہیں، ایک تمہاری عزت ہے۔ وغیرہ ایک گندا پلیت پانی سے بنا ہوا یہ انسان کیا حیثیت ہے؟ وہ گندا پلیت پانی اگر مٹی اگر کپڑے سے لگ جائے، برتن سے لگ جائے، ہاتھ پیر سے لگ جائے تو اس کو دھونے کے بغیر آرام بھی نصیب نہیں ہوتا انسان کو۔ اس قطرہ پلیت پانی کو اللہ تعالیٰ خون بناتا ہے، اس کو لوکڑا گوشت کا بناتا ہے، پھر اوپر نیچے اس پر رگوں کا تار بچاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس میں روح پھونک دیتے ہیں، پھر اللہ اس میں کان لگاتے ہیں، آنکھیں لگاتے ہیں، ہاتھ پیر لگاتے ہیں، منہ زبان لگا دیتے ہیں۔ اسی ناچیز خاک کو ایک گندا پلیت پانی کو اللہ نے ایک سربت نور و لالا کے انسان بنا دیا۔ یہ تو میرا بہت پیارا وگرنہ یہ خاکی اپنے فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اعمال انجام دے گا تو ناری اور نوری ان سے دونوں سے بڑھ کر آخری بچا۔ دوستو قرآن سے چمٹ جاؤ، جس طرح 2 ہفتہ مسلسل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو قریب کر دو اللہ کی کتاب سے، تب تمہاری قیمت کو دنیا پہچان جائے گی۔ وگرنہ تم خاص کر یہ گڑی لے کر کے کشکول کو لے کر کے کسی سے اگر ہاتھ میں لاتے ہو کہتے ہو مدد کرو، کوئی تمہیں فون سے بات کرے تم کہتے ہو مدد کرو، کوئی کسی مسئلے میں آ جائے سب سے پہلے تم اپنی گدائی کا دامن اس کے سامنے لے جاتے ہو۔ وہ آدمی جو تجھے گدا بن کر دیکھنا چاہتا ہے، وہ آدمی ہے جو تجھے ذلیل بن کر دیکھنا چاہتا ہے، وہ آدمی ہے جو تیرے وجود کو زمین پر بقا کو زمین پر کو برداشت کرنا نہیں چاہتا، اور تم اس کو اپنا سب کچھ سمجھ کے اس کے سامنے دامن گدائی پہ جاتے ہو۔ تو یاد رکھو دل بدل ذلیل ہو کر کیا ذلیل بن جائے گی، لیکن کبھی بھی ہماری عادت ہے یہ مخلوق پورا نہیں۔ اللہ سے مانگو کیا دینے والے ہیں، کیا صحیح ہے، اعمال میں لگ جاؤ۔ جامعہ عثمانی کے مقتدیوں اعمال میں لگ جاؤ، جس طرح اس آیات میں جو مولانا نے پڑھا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دیکھیے قرآن کی طرف جو دعوت الى توحید اللہ دیتے، من دعا الى اللہ، جو اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے مقصد لوگوں کو سمجھائے، شرک سے لوگوں کو دور رکھے، بدعت سے لوگوں کو دور رکھے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ دے، لوگوں کو رسول اللہ سے قریب کر دے، لوگوں کو قرآن سے قریب کر دے، یہ وہ آدمی ہے جن کو میرے رب نے قرآن میں یہ کہا
دعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، دعا إلى الله، دعا إلى كلمة لا إله إلا الله. بالقدر الكلمة الإسلام فرشت دعا إلى الله کا کیا معنی ہے؟ دعا إلى كلمة اب بولیے گا لا إله إلا الله. اس کلمے کی قیمت کا پتہ ہے، اس کی نرخ کو، اس کی بہاؤ کو، اس کی ارزش کو، اس کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی عظمت کو. جب یہ آنکھیں جو مادیات کے خلافت میں اندھی ہو گئی ہے، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، وہ دوسرے آنکھیں دل کی کھل جائے گی اور آپ قبر کے لحاظ میں کھڑے ہوئے ہوگے. اس وقت تمہیں پتہ چل جائے گا میرے جواب کہ لا الہ الا اللہ کی کیا قیمت ہوئی. اس وقت پتہ چل جائے گا. لیکن کیا فائدہ جب آپ لحظ میں پڑے ہوئے ہوں گے، آپ اس کلمہ کی ارزش کو جانتے ہوں گے، اس وقت تو آپ کو فائدہ اٹھانے نہیں دیا جائے گا. آپ سے یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں کیوں فائدہ نہیں اٹھایا. علماء نے تم کو بتایا، مبلغین نے تم کو بتایا، صلحاء نے تم کو بتایا، نیک لوگوں نے تمہیں سمجھایا، والدین نے تمہیں سمجھایا، ہمسایہ نے تمہیں سمجھایا. دنیا میں کیوں فائدہ نہیں اٹھایا میرے بندے؟ اس وقت آپ پشیمانی کے ہاتھ پر مرنے لگیں گے، اپنے ساتھ ماریں گے، لیکن کوئی دوا ایسا نہیں جو تیرے حسرت کو وہاں دوا کرے. ابھی سمجھ لو، ابھی میرے نبی آقا نامدار تاجدار مدینہ آمنہ کے لال عبداللہ کے گھر کے چشم و چراغ عبد المطلب کے دور یتیم شاکر قوت حاجی محشر شفیع النبی رحمت اللہ علیہ سرور کونین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب الثقلین صاحب کعبۃ حسین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے مقتدیوں سنو، رسول نے مدینہ کے جامع مسجد میں اپنی مبارک مسجد میں یہ حدیث اپنے مقتدیوں کو صحابہ کو سنایا. فرمایا اے میرے صحابیوں، رات کو مجھے یہ چیز دکھایا گیا. رسول نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک آدمی وہ گیا ہوا ہے، جنت کے دروازے تک پہنچا ہوا ہے. اب وہ دروازے کو کھول کے جنت کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، لیکن دروازے کو اس کے لیے کھولا نہیں جاتا. بڑے پریشان، بڑے بے قرار، بڑے اضطراب کے عالم میں وہ دروازے کے سامنے کھڑے ہیں. ابھی کھل جائے، ابھی کھل جائے، دروازہ کھلتا نہیں ہے. وہ اس پریشانی کے عالم میں کھڑے دیر نہیں ہوتا. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ. میرے ساتھ سچوں قیمت اس کی بات کی. کلمہ لا الہ الا اللہ آتے ہیں ایک شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھوں سے جنت کی چابی اور دروازہ کو دے کے دروازہ کھول کے اس شخص کو مہمان کی طریقے سے عزت و اکرام کے ساتھ اندر جاتے تھے. بولو سبحان اللہ. مقتدیوں اس وقت قدر معلوم ہوگی، لیکن اس قدر کو سمجھنے کے لیے اللہ نے یہ میدان دیا. 50 سال کا جو عمر دیا، 40 سال کا جو عمر دیا، 60 سال کا جو عمر دیا، یہ ویسے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں دیا. یہ گلیوں کو باندھ کر گلیوں میں تاریخیوں کے اندر لوگوں کی موبائلوں کو لوٹنے کے لیے نہیں دیا. گھروں میں چڑھ کے چوری کرنے کے لیے نہیں دیا. کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے اللہ نے یہ عمر نہیں دیا. کسی بے گناہ انسان کو
تم سدھر جاؤ، نیک انسان بنو، غیرت پیدا کرو، دین سے محبت رکھو، قرآن سے محبت رکھو، ایمان سے محبت رکھو، میرے نبی کی سنت سے محبت رکھو، اچھے انسان بن جاؤ، شریف بن جاؤ، نمازی بن جاؤ، اللہ کا ڈرنے والا بن جاؤ، اور اس کلمے کو عقیدت و ارادت کے ساتھ پڑھ لو اور اپنے لیے جنت کا راستہ صاف کرو۔ دوستو، یہ دعا کرے کہ اللہ ہمارے وہ نوجوان جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو شیطان نے کچلا دیا ہے، جن کو شیطان حملہ جاری کر رہا ہے، جن کا چلنا پھرنا دیکھنا سونا اٹھنا کھانا پینا جانا، جن کا سوچ وہ شیطانی سوچ ہے، وہ کر دو اللہ تعالیٰ ہمارے ان بٹکے ہوئے نوجوانوں کو اللہ کے ہدایت دے، اللہ ان کو اپنے قرآن سے قریب کر دے، اللہ ان کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے قریب کر دے۔ میرے دوستو، یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا جو دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہے اور خود بھی وہ مجسمہ اور پیکر عمل بن جاتا ہے، خود بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور خود بھی عمل صالح ہے۔ وقال إنني من المسلمين، میں ایک شریف انسان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی اللہ کا غلام بن جائیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح پیروکار بن جائے۔ وہ یہی دعوت کو لے کے وہ جو ہے اس دعوت کو عام کرتا چلا جائے۔ بہرحال اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ عزیز بھی اس کو آگے چلائیں گے۔ ابھی ٹائم بھی ختم ہو گیا، اس لیے یہاں میرے محمد سوچنا بات کی ہمیں سمجھ لی مولانا اشرف اللہ باسی کو آج شریف کیا گیا ہے اور اس کی بات یہ جامع اسلام نے 51 میں استاد میں سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس شہید کو وہ مقام دے دے جو اللہ نے شہیدوں کے لیے اپنے خاص ترتیب سے شہدا کے لیے اللہ نے وہ اجر و ترقی اللہ تعالیٰ اس مظلوم کو، اللہ اس شہید کو وہ مقام عالی درجے شہادت میں آمین۔ اللہ اس کی قبر کو جنت کا آمین۔ اور دوسرے بھی شہدا اس میں مظلومین جو وہاں پہ ہمارے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کے ذریعے مارے جاتے ہیں اور شہدا کے لیے بھی دعا کرو، اور وہ شہید جو روم پہ جا رہے بیچارے پہ کسی کام کے، میں نے کہا شیطان کے ہاتھ میں بٹکے ہوئے انسانوں کے ذریعے بمبلات کے ذریعے ان مسکینوں کو بے گناہوں کو بازار جاتے ہوئے مزدور اپنے مزدوری میں لگا ہوا ہے، دکاندار اپنے دکان حلال کروانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ شیطان کا غلام آ جاتا ہے، بم بلاسٹ کرتا ہے اور ان بھی گناہوں کو مار دیتا ہے۔ ان سب شہدا کے لیے دعا کرو، اللہ سب شہیدوں سے اللہ راضی، اور یہ بھی دعا کرو آج جمعہ کہتے رہے یا اللہ یہ امریکہ جو اپنی عسکری قوت اور اپنی سرمایہ اور ثروت و دولت کے ذریعے وہ بے گناہ انسانوں کو مار رہا ہے کسی جرم کے، جس طرح وہ حملہ آور ہوئے افغانستان پر، آج جو افغانستان میں جن لوگوں کا خون بہایا جاتا ہے، اللہ کی قسم یہ وہ شہید ہیں افغانستان کی خاک کو دفاع کرنے کے لیے اس امریکہ کتے کی ان کتے خونوں سے لڑنے کے لیے، ان سوپر جانے والوں کی دماغ کو ٹکانا لگانے کے لیے ہمارے جوان جو افغانستان میں قربانیاں دیتے ہیں، اللہ
قرآن کریم اپنا ایسا لاٹھی چارج کر دو امریکہ کے اس افواج خونخوار طور پر، امریکہ کے ان مشہور دماغوں پر جو مسلمانوں کو مارنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، ان کو سب ہستی سے مٹا دو مولا، ان پہ ایسا آنسو گیس چارج کر دو، ان پہ ایسا لاٹھی چارج کر دو، ان پہ ایسے کوڑے برساؤ کہ آنے والے دنیا بھی وہ سمجھ جائے کہ جو مسلمان کی غیرت کا خیال نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی جلوس کو بھی تباہ